وہ کہتے ہیں ایک دن نا مدرسے میں بیٹھے تھے حافظ صاحب نے نا کوئی بچہ بھیج کے مجھے بلایا، کہتے میں آیا تو قبلہ حافظ صاحب نے اپنی جیب سے نا پیسے نکال کے مجھے دیے اور ساتھ ارشاد فرمایا ملک صاحب ایدا وہ قیمہ لے آنا ہے جڑا گھر پکاندے وداؤٹ ہدی تے وداؤٹ چچڑے، سونا قیمہ لے کے آنا۔ کہتے میں قیمہ لے کے آیا آپ صاحب کی بارگاہ میں، قیمہ پیش کیا، مجھے فرمانے لگے جاؤ پھر تسی۔ کہتے میں باہر نکل کے نہ گیا نہیں، میں سائڈ پہ چھپ گیا کہ آفا صاحب قیمے دا کی کر دینے پل۔ کہتے ہیں ایک تو راستہ ہے نا مین جو دوسرا سڑک والا ہے، ایک وہ گلیوں سے جو جاتا ہے، کہتے ہیں وہ گلیاں والے رستے پہ آ کے نا آفا صاحب سڑک والوں ٹور۔ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا تھا چھپ چھپ کے، تھوڑا سا آگے جا کے مجھے ارشاد فرمانے لگے ملک جی چھپ کے نہ آؤ میرے نال ہی آؤ۔ کہتے ہیں میں ساتھ چل پہ حضرت سڑک پہ آئے، بھوپال والا اڈا کراس کیا، آگے نا کھیتوں میں اتر گئے۔ کہتے کھیتوں میں جا کے کیا دیکھا کہ ایک کتی ہے جس نے بچے دے رکھے، اور شاید کوئی گاڑی جاتے ہوئے نا ہٹ کر گئی تھی، اس کی پچھلی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہوئی تھی، ظاہر وہ بھوکی تھی، بچے تھے، وہ دودھ پی رہے تھے، دودھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا تھا، وہ بھی آسمان کی طرح منہ کر کے رو رہی تھی، اللہ کے میں تیری مخلوق کسی نے نہیں پتا ہے کہ بھوکھی بھی ہے، بچے بھی بھوکے نہیں۔ یہ حضرت جی اے آپ صاحب دیکھو ہاں کسی نے کچھ کر، او بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا، تو نے خود ہی کر لیا۔ کیا محبوب فرما نہیں گئے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ بھائی تو نہیں اللہ کی مخلوق پہ رحم کر رہا، تجھ پہ رحم کس طرح ہوگا؟ تو کرنا اللہ دی مخلوق تے رحم، پھر ویکھاں تیرے تے بھی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے۔ وہ کہتے ہیں بچے بھی بھوکے، وہ بھی بھوکے۔ آپ صاحب نے نا وہ قیمے کا جو شاپر ہے نا اس کو ایسے رول کر کے فولڈ کر کے نا تو اس کے سامنے پتہ نہیں کتنے دنوں کی بھوکی تھی پیچھے، وہ ٹوٹ پڑی قیمے پہ، اس نے پیٹ بھر کے قیمہ کھایا، اور قیمہ کھا کے نا ملک صاحب فرماتے ہیں میں اور آپ صاحب بیٹھے دیکھ رہے تھے، اس نے پھر آسمان کی طرف منہ کر کے نا وہ آواز نکالی۔ کہتے جب ہم گئے تھے نا قیمہ دینے تو گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے، لیکن کہتے جب بھوپال والا واپس آئے تو بارش میں بھیگتے ہوئے آئے۔ ہاں اللہ دی مخلوق تیرا سخت نہ ہو حضرت، پتہ نہیں پاکستان والے کی ہوں جان ڈیا، دن با دن سخت ہوں جان ڈے، ہر دوسرا بندہ غصے میں ہے۔ وہ حضرت جی کدا غصہ میں ہے؟ مولانا روم نے لکھا نہیں کسی نے گھڑے سے پوچھا وہ کڑیا تو ہے نہ ٹھنڈا کیویں ہے، تو ٹھنڈا جو پانی پاؤ تے وہ بھی ٹھنڈا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں گرم کیوں ہونا ہے، میرا کل بھی مٹی سی، میرا اج بھی مٹی ہے، میرا پرسوں بھی مٹی ہے، میں گرم کیوں ہوا ہے؟ میں گرم کیوں ہوا؟ سانو کیڑی گرم ہونے والی شے لگ گئی؟ شکر کر میاں ٹرن پھرن ڈیا دا، کیوں غصہ کرنا ہے؟ اور تو کیا تیرے کربلا والے تیرے سامنے نہیں ہیں؟ حضرت جی کو چھوٹا کو معاملہ ہے، طاقت ہندے ہاں زور نہ لایا بیٹھے مل رہے۔ یہ وہ قافلہ نہیں تھا کہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں ہمارے ساتھ کیا ہونا، نہیں سارا ہی پتا تھا، لیکن حضرت جی بتا دیا کہ بندگی کہتے کس کو۔ یہ اللہ علماء نے منع فرمایا ایسی روایتیں، لیکن چلو یہ مزاج بھی ہے احباب کا، تو میں بس ایک حوالے سے بڑا محتاط ہو کہ یہ روایت بیان کر کے تو میں بس اجازت چاہوں گا آپ سے۔ لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ رواں دواں ہوا نا تو خاندان اہل بیت میں سے ایک بی بی صاحب ایسی بھی تھی کہ جن کو اجازت نہیں ملی، امام ان کو ساتھ نہیں لے کے، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارے نعت خانوں کو بھی چاہیے کہ جب سیدہ خاتون جنت کا تذکرہ ہو تو ادب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، انداز جو ہے نا وہ بےہودگی نہیں، اس میں ادب ہونا چاہیے۔ خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی ہے، ادب ہونا چاہیے، ادب بڑا ہی ادب ہونا چاہیے۔ تو وہ اس وقت سب سے چھوٹے جو لکھا ہے مورخین نے بزرگوں نے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ جن کو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور اسپیشلی اگر بھائی چھوٹا ہو تو پھر تو کیا کہنے ہیں، کھلاتی ہیں، نہلاتی ہیں، کپڑے بدلتی ہیں، بڑا پیار کرتی ہیں۔ لیکن دکھ کی بات ہے جب باری بھائیوں کی آتی ہے تو بھائی بھی جو ہے نا اللہ کی پناہ ہے، سے پیار کرو۔ اور اسپیشل میں آپ سے کہوں گا حضرت جی بہنوں نو حصہ دو، نہ مارو کسی دا حصہ۔ بابا جی اتھے رہ جانا جی، نہ ماں دے ٹڈوں لے کے آئے ہیں، نہ کبرے لے کے جانا ہے، خالی ہیں یا خالی جانا ہے۔ بلکہ میرا سیالکوٹ میں گھر ہے، گھر کا کیا دعویٰ حضرت، ابھی مر جاؤں تو کیا میرا حضرت ہے کچھ میرا؟
یہ انگوٹھی، یہ گھڑی، یہ ویسٹ کوٹ، یہ کپڑے ہیں میرے. جو گھر پڑا ہے اس کی تو بات ہی نہیں نا حضرت. جو پاس ہے حضرت وہ نہیں میرا. پتہ نہیں کیڑے وہمچ پہ گئے. نہ کھائیو کسی حضرت، نہ ماں روٹیاں دو ہی کھانی ہیں، نہ کھائیو. اللہ کو متکاسر حتی زرتم المقابر. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش محل چلے. کو پلیا ناس تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ہاں میاں کچھ آئندہ کر کے جا، تو جائیں بھی تے پتہ لگے کو گیا. ہاں جی یہ ہم روز محفلوں میں جانے والے ہمارے بڑے شناخت کچھ ایسے بھی کلام پڑھتے ہیں، اس طرح لگتا ہے کوئی بڑے سنگ دل سے محبوب سے واہ ہے. یہ بیچارہ رو رہا ہے ادھر سے، وہ چلیا وہ تو بڑے کریم ہیں. داتا صاحب نے لکھا ہے جب حضرت ذوالنون مصری کا انتقال ہوا نا رحمت اللہ تعالی علیہ، 70 اولیاء کو اس رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. 70 اولیاء کو سب نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، وہ کیویں کرم فرمایا. فرمایا میرے ذوالنون کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. ہاں وہ تو اتنے قریب، وہ تو اتنا نوازنے والے. تو بھی تے کو جو نا یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. تیرے گھر میں چراغاں کریں گے بابا، تو بھی تے گھر سودیاں شہوانا پرے ہے نا. تو بھی تو اپنا گھر دیکھ پہلے. تیرا گھر تو حرام کی چیزوں سے بھرا ہوا، کس طرح وہ معاملے بنے. ہاں اگر کوئی قابل ہو تو وہ 72 بار حالت بیداری میں بھی نواز دیتے ہیں حضرت. ہاں بھائی تو صحیح ہو، مت اپنے حالات تو درست ہم بھی کریں. ہم بھی تو پاکیزگی لے کے آئے، ہم بھی تو طہارت لے کے آئے. پھر دیکھو ہم وہ کتنا کرم فرماتے ہیں، پھر دیکھو ہم وہ کتنا کرم کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ بڑا پیار ہوتا ہے. میں اصل میں اسپیشلی دیکھتا ہوں نا، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم، تو میری بڑی بیٹی ہے اسما. تو میں دیکھتا ہوں ماں اتنا نہیں کرتی جتنا وہ کرتی ہے. ماں اپنا رول پلے کرتی ہے، لیکن بڑا پھر مجھے دیکھ ہوتا ہے یہ کیسا پیار ہوتا ہے. لیکن پتہ نہیں وہ منوس جو ٹائم بڑا انہیں پیر نہ کی کرو. پیار کرو، محبتیں بانٹو. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، حضور غلام غلطی کرتا ہے کنی باری معافی دے. فرمایا جتنی بار تو چاہتا ہے نا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے، تو بھی اتنی دیر بار معاف کر دے گا. معافی ہے، پیار. کٹائیے کوڑ حضرت اپنی، کٹائیے کوڑ حضرت. نہیں کوڑ نہیں جی اتنے چنگی کوئی بھی حضرت، اتنے نہیں جی کوڑا چل دی مٹھا حضرت. کٹائیے کوڑ اپنی، محبت کرو ایک دوسرے. دیکھو کیڑا ماڑا ہے، کیڑا غریب ہے، کیڑا یتیم ہے. لیکن حضرت جی انداز وڈیاں والا رکھنا ہے. پھر اے نہیں کہ کیمرہ تے پریس آئے گا تے پھر یتیم دی یتیمی دا مذاق اڑا کے دینا. حضور نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، وہ مبارک گھر جس کا صدقہ کائنات کھا رہی ہے، اس میں کچھ نہیں تھا، نہیں فقر اختیاری تھا. آپ نے فرمایا کچھ ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جاتے تھے، محبوب کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلاتا. یہ تو میرے دکھ میں راضی، میں سکھ نو چلے. حضرت جی ایک روٹی لی کدی اپنا ایمان نہ بیچی. دیکھو مالک کائنات ہونے کے باوجود بھی شکم پہ پتھر باندھا کرتے تھے، کدی روٹی لی ایمان نہ بیچی. دیکھ لو حضور نے ہونے کے باوجود بھی ترک فرما دیا. عرض کی محبوب بظاہر کچھ نہیں، میں بظاہر کا لفظ خود بول رہا ہوں. حضور نبی علیہ السلام تشریف لے، پھر واپس تشریف لائے. دیکھا کھانا. اب وہ مبارک نگاہیں جو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر عرش الہی کی خبریں دیا کرتی تھیں، کیا حضور کو نہیں پتا تھا گھر میں کیا معاملہ ہوا ہے؟ پتا تھا. ہمارے لیے پوچھا یہ کھانا کدھر سے آیا؟ عرض کی محبوب پتہ نہیں وہ کون تھا، کیونکہ اس نے کپڑے سے منہ کو چھپا رکھا تھا. حجروں پہ دستک دیتا جاتا تھا اور کھانا رکھتا جاتا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ والا انداز پتہ نہ لگی، پتہ ادھر نہیں لگیا جدھر نبی علیہ السلام دی بارگاہ جو پیش ہوئی ہے، جا کے پتہ نہ لگیا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ غسل دینے کے لیے جب کرتا اترا تو پشت مبارک پہ نشان موجود ہے. آپس میں باتیں شروع ہو گئی، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس بات کے؟ غلام نے کہا دل صاف رکھو. کہا پھر تو ہی بتا کس چیز کے؟ فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کہ راز نہ کھول. کہا پھر تو ہی بتا.
کہا سن لو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں. آؤ یار وہ انداز پھر لے کے دکھاوے جو نکلی ہے. آؤ رحم کرو تڑے تے رحم کیتا جائے. جنہ اللہ دی مخلوق تے سخت ہوگی انہی تڑے تے بھی سختی آئے. کلیہ بتا دیا نبی علیہ السلام. اب سنو حضرت دینے والوں نے پھر کیا کیا دیا. ہم نے کیا دینا ہے, ہم نے کیا دینا ہے. وہ آپ کو پتہ بڑا پیار ہوتا ہے. اب جب ان کو اجازت نہیں ملی دل میں تھا کہ کچھ ایسا ہو کہ یا میں ساتھ جاؤں یا بھائی علی اصغر بھی ادھر ہی رہ جائے, دو کام ہو جائے. انہوں نے کیا کیا کہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئی اور جا کر حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کی گود میں آ گئی. آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے وار کا سر کر لیا ہے, میں نے بھائی کو رکھ لیا. لکھا ہے کہ امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر چھلانگ لگائی اور امام کے پاس واپس چلے گئے. اب وہ دیکھتی رہ گئی کہ میں نے تو اپنے خیالوں میں مار کا سر کر لیا تھا, لیکن بھائی تو پھر بابا کے پاس واپس چلے گئے. تو بڑا رو کے عرض کرتی ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے بھائی کے کان میں. یہ واپس آپ کی گود میں آ گئی. آپ نے پوچھا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا. عرض کرتی ہیں بابا میں نے یہ کہا تھا بھائی علی اصغر آپ کیسے بھائی ہیں. بابا تو اپنی بہن کو ساتھ لے کے کربلا مولا جا رہی ہیں اور تو اپنی بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے. جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس. اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا. آپ نے فرمایا بیٹا میں نے اس کے کان میں یہ کہا تھا پتر تو یہاں ہی مدینہ اپنی بہن کے پاس رہ رہا ہے, وہاں میدان کربلا میں اگر اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگی تو تیرا بابا حسین کیا کرے گا. حضرت جی تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا والذین آمنوا اشد حبا, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں. کدھر گئی وہ سختی. نماز ہم نہیں پڑھتے, قرآن ہم نہیں کھولتے, داڑھی ہم نہیں رکھتے, کیا کر رہے ہیں. کیا 10 محرم صرف دیکھو کے لیے ہے, اور وہ بھی دیکھے جو پورا سال اپنے لوگوں کو سنانی ہے. جی میں 10 پکائی ہوں تیریاں 10 کی گندیاں ہیں. اس لیے حضرت جی وقت نہ ضائع کرو, محنت کرو خوب محنت. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا. آؤ کچھ کر لیے, آؤ جانا ہی حضرت ایتھے نہیں رہنا ہے. آؤ کچھ کریے, وہ کرنا ہے ہی ہے. ساڑی کوئی نماز نہ چھوٹے, روز نبی علیہ السلام کو یاد کرنا اے نہیں تسبیح پھری پر دل نہ پر, ایتھوں یاد کرنا. 1000 جام تصدق 1000 میخان, نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. اینج دا ملے گا معاملہ کہ بھول جو گے سارا کچھ, بھول جو گے. حضرت رابعہ رحمۃ اللہ تعالی بیٹھی تھی, گفتگو ہو رہی تھی, تو دوران گفتگو نا کسی شخص نے شیطان کا نام, یہ ہمارے اسلاف کی کیفیات ہیں, یہ ان کے حوال ہیں, ہاں یہ ان کی نسبتیں تھیں. آپ نے حیران ہو کے پوچھا بھائی شیطان کو. وہ شخص بھی حیران ہوا کہ سیدہ کا یہ نہیں کہ وہ صرف کوئی صوفیہ تھی, آپ کا ایک علمی مقام بھی تھا. وہ بڑا حیران ہوا کہ سیدہ کو شیطان کا نہیں پتا. حیران ہو کے پوچھتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا. آپ نے فرمایا اسی تے رحمان دا ہی سنے ہیں, شیطان دا تے تیرے منہ ہی سنے ہیں. کدھر گئے حضرت جی یہ رنگ ہے, کدھر گئے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. آؤ حضرت جی محنت کریے, ہے نا, پاکاں لوکاں دا ساتھ دئیے, اپنے مدرسے آباد کریے. اس وقت پاکستان کو بڑی ضرورت ہے, بڑی ضرورت ہے. آؤ نکلیے ہے نا لوکاں دے نال, قرآن سیکھیے, قرآن پڑھیے, دین سیکھیے, دین سکھائیے. اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے. اصل میں آگے معاملہ بھی بڑا کٹھن ہے, تھی جگہ اور جانا ہے.
اور کیونکہ صبح سرگودے بھی جانا ہے ظاہر ہے، تو آج بھی رات کو یہی معمول تھا کہ صبح فجر کے وقت واپسی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جس طرح کے سخت معاملات ہیں، بس یہ ان کے نام کی برکت ہے۔ اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، نام محمد نے سجا رکھا ہے۔ یہ سارے رنگ ان کے نام، حضرت جی خوب نام لوڑ ہے، خوب نبی علیہ السلام کا نام ہے، خوب حضرت جی نام، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجیے۔ ہر ویلے نبی ہر ویلے جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرنا، گل گل جوڑا دا نہ لو ہر ویلے دا۔ یہ پاکستان نہ نون لیگ کا نہ پی ٹی آئی کا، یہ حضور کا پاکستان، یہ حضور کا پاکستان، نہ نواز شریف نے بنایا نہ عمران خان نے بنایا، یہ حضور کا پاکستان۔ آؤ حضرت جی لئیے نہ نبی علیہ السلام جگہ جگہ حضرت جی، اور ضرورت ہے پتر سنیو، تم اب بھی ہوش میں نہ آئے تو بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ اٹھ کھڑے ہو، میں تمہیں کسی فتنے کی دعوت نہیں دے رہا، بس حضور کے غلام بن جاؤ پکے انشاءاللہ۔ یہ دعائیں مانگنی چھوڑ دو جی، یا اللہ کو محمد بن قاسم ڈور، یا اللہ او چھڑ پائی تو اپنے معاملے سدھے کر، ہو سکتا ہے کہ محمد بن قاسم دا بیج تینوں لا چھڑن پھڑ کے۔ ہاں حضرت، کیا محمد بن قاسم آسمان سے اترا تھا؟ کیا محمود غزنوی کسی فیکٹری میں بنا تھا؟ حضرت نہیں حضرت جی، یہاں ہی چناؤ ہوتا ہے، وہاں دربار مصطفیٰ میں مورے لگتی ہیں حضرت، ہاں وہاں دربار مصطفیٰ میں کرم ہوتے ہیں، اور ان کا کرم آج بھی جاری و ساری ہے۔ میں بس اسی پہ بات ختم کر دوں گا۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، جن پتر کاکی اٹھو سرگی، سونا ہے سوؤں گے قبرے جا کے، اگر کامیاب ہو گئے تو فرشتے نے کہنا آج ایویں سو جویں پہلی رات دی ووٹی سوندی ہے، سوؤں گے جا کے ایتھے۔ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا، او کھلائی دربار محمد عربی دا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیند پیاری آئے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگہ ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ اور کسی اور نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی تھی، فرماتے ہیں جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوپاری ہیں۔ سیدہ ساری رات آپ عبادت کرتے تھے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ صدائے فجر بلند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قربان جاؤں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کس طرح گزار ہوتی، یا اللہ کوئی رات تو بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے ہیں۔ دیکھ لو حضرت آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے معمولات کیا ہیں۔ اس لیے جب کبھی بھی اللہ جل شانہ موقع عنایت فرمائے تو تھکنا نہیں، بلکہ انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کو پتہ چلے کہ آج واقعی ماننے والوں نے درود پاک پڑھے، سستی نہ ہو، ڈھیل نہ ہو، عشق و محبت۔ دیکھو نا جی، دل تو یہ دیکھ دیکھ کے گھبراتا ہے کہ ماشاءاللہ پنکھے لگے ہیں، ٹھیک ہے جی، دو چلر چل رہے ہیں، نیچے بہترین قالین بچھی ہے، تو ہم اس حال میں بھی ایک پڑھ کے تھک جاتے ہیں۔ قربان جاؤں حضرت بلال پر، جو کوئلوں پر لیٹ کر بھی حد حد کے نعرے مارا کرتے تھے۔ آج تو حضرت کچھ کرم دیکھو رب کا، کتنی سہولتیں ہیں، کتنی جو ہے نا وہ آرائشیں ہیں، کتنی زیبائشیں ہیں۔ اب تو ابو جہل بھی نہیں ہے، اب تو ابو لہب بھی نہیں ہے، ولید بن مغیرہ بھی نہیں ہے، اب تو حال یہ ہے کہ ان کا نام لو، قربان جاؤں لوگ زمین پہ بیٹھیں گے تمہیں اوپر بٹھا لیں گے، تمہاری جوتیاں اٹھانے کے لیے لڑیں گے آپس میں، ٹھیک ہے، نام لے کے تو دیکھو۔ اس لیے کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، جب بھی پڑھنا ہے یہ تصور رکھ کے پڑھنا ہے
کہ میں پڑھ رہا ہوں اور حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، اور صرف سن نہیں رہے بلکہ نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام پہ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ دیکھ بھی رہے ہیں حضرت۔ کیا اللہ حضرت نے کہا تھا، آپ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں۔ بھائی اگر چڑھا ہوا چاند تجھے نہیں دکھائی دے رہا تو چاند کا قصور نہیں ہے، تیری آنکھوں کا قصور ہے۔ ہاں بھائی، چاند تو چڑھا ہوا ہے، چڑھ چنا تے کر روشنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے ہوئے ہیں، چاند تو چڑھا ہوا ہے، اگر تجھے نہیں دکھائی دیتا تو تیری آنکھوں کا قصور ہے۔ یہاں لے کے آنا کہیں سے تو بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی والی آنکھیں ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، لے کے آنا تو بھی وہ والا انداز۔ دیکھو امام ہے اپنے وقت کے، حضرت کئی علوم پہ حضرت کو دسترس ہے، لیکن وہاں اینڈ پہ عرض کیا کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہے۔ ہاں بھائی، یہ اس دربار کے کچھ اور اصول ہیں بھائی جی۔ وہاں ہمارے شاہ نے فرمایا تھا، چوڑیاں والیاں ناز وہاون تے دور نکالیاں جاون۔ ہاں حضرت جی، اتھے نہیں ناز نخرے چل دے کوئی، چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں اجز وہاون تے قرب حضوری پاون۔ یہ تو کچھ اور ہے۔ حضور بلے شاہ نے کہا نہیں تھا، آپ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا ہے جی۔ اور میں آپ بڑے ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہیں، یہ میں کہتا ہوں یہ بزرگوں کی تحفے ہیں جو انہوں نے ہمیں قرآن کریم سے نکال کے دیے ہیں۔ عربی، گرامر، صرف، نحو، ٹھیک ہے، سب کو سیکھنی چاہیے۔ لیکن پتا تھا نا میرے ہر دے مت اڑانے ہیں، انہوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے ساڈی زبان چ لکھ چکا کیا، پھلاں دا تو عطر بنا۔ بھائی شیطان سے بھی زیادہ کسی نے عبادت کرنی، صرف کیا کیا، تکبر واستکبر وکان من الکافرین۔ ہاں پھر حضور بلے شاہ فرماتے پھلاں دا تو عطر۔ یہ بھی ماشاءاللہ شاہ صاحب نے یہ مجھے دیا ہے، میں لگا کے آیا ہوں یہ، تو یہ مجھے ابھی تک میں نے تھوڑا سا یہاں لگایا، تھوڑا سا ابھی تک خوشبو آ رہی ہے میرے ناک تک، میں تھوڑا سا لگایا۔ ذرا حضور بلے شاہ کی بات کی گہرائی میں جانا، حضور بلے شاہ یہ نہیں فرما رہے کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا میں جو شیشی بھر کے اتنے روڑ دے، نہیں، کیا فرماتے ہیں، پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا۔ ہاں یہ بھی نہیں کہا کہ ایک ڈبکی لا لے، اللہ میرے حال ایک ڈبکی نے بندہ گلا ہو کے باہر آندا ہے سارے دا سارا ٹوٹل، لیکن یہ نہیں کہا کہ ڈبکی لگا۔ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی، پہلو اپنی میں مکا ہے۔ واستکبر وکان من الکافرین ولا تمشی فی الارض مرحا۔ اوے بندیا کیوں زمین تے آکڑ کے ڈرنا ہے؟ تو کاٹن دا سوٹ ہی پایا تے مور کی لگ گیا ہے، گل احمد دا سوٹ ہی پا بیٹھا نا، تین کی ہو گیا ہے؟ ولا تمشی فی الارض مرحا، کیوں آکڑنا ہے؟ تو گڈی تے بہ گیا نا، ہے تو پھر ساڈی زمین تے ہی ہے، تو پھر ساڈے سامان تے لئی، کیوں آکڑنا ہے؟ کہ تینوں مرنا نہیں یاد؟ کہ تینوں بھول گیا تو ساڈی بارگاہ چ حاضری دینی، کیوں آکڑنا؟ کاٹن دا سوٹ پا کے تینوں کی لگ گیا؟ ولا تمشی فی الارض مرحا ولن تبلغ الارض، نہ تیرے کو زمین پاٹنی ہے، والجبال طولا۔ میں مفہوم منوان ترجمہ نہیں میں کر رہا، کیونکہ کیمرہ لگے تو بڑا ڈر لگتا ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے، اسی بہت پریشان ہیں، کوئی پتہ نہیں ایک کلپ نکلنا ہے، پھر اس کلپ نہ کی ہونا ہے۔ کسی نے تے لکھ دینا جناب مصباحی صاحب نے رافضی پیروں اور رافضی مولویوں کی چھت رول کر دی۔ خدا کے بندو، اس وقت معاملہ انتہائی خراب ہے، بڑی احتیاط سے چل رہی ہے، کوئی رافضی نہیں ہے، سارے ہمارے اپنے ہیں، بس ایک اختلاف ہو گیا مسئلے میں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں پتہ ہے کون سے آستانے سننی ہے اور کدھر گڑبڑ ہو گئی ہوئی ہے، تو احتیاط کرو جتنے یوتھ بیٹھی ہے۔ الحمدللہ پتر اس وقت یکجا ہونے کی ضرورت ہے، جلالی صاحب بھی ہمارے ہیں، بابا جی بھی ہمارے ہیں، ہاں بالکل حضرت، کوئی ایسی بےہودگیاں نہ کرو یار۔ میں نے کل ہی اپنا کلپ دیکھا، میں انتہائی پریشان ہوں اس کلپ کی وجہ سے، پتہ نہیں کس نے وہ لکھا ہے جناب مصباحی صاحب نے رافضی پیروں اور رافضی مولویوں کی چھت رول کر دی، اس میں بڑے بڑے ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔
اب اگر ان میں سے کسی نے کلپ دیکھا تو ان کو تو نہیں پتا کہ اللہ معاف کرے میں نے کیوں اس طرح کا معاملہ کرنا، لیکن جس نے دیکھنا ہے اس نے کہنا لائے بھائی ادھر سے بھی توپیں چل جائیں گی، احتیاط کرو یار۔ میں اللہ کی قسم میں بڑا پریشان ہوں اس کیمرے کے حوالے سے کہ پتہ نہیں یہ کلپ نکل کے کدھر سے جانا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جلالی صاحب بھی ہمارے ہیں، بابا جی بھی ہمارے ہیں، امیر اہل سنت بھی ہمارے ہیں، پیر اجمل صاحب بھی ہمارے ہیں، رضا ثاقب صاحب بھی ہمارے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ سارے ہمارے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ ہے اس میں تھوڑا سا معاملہ ہو گیا ہے، موقف بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا انداز ذرا سخت تھا، باقی اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، اور میں کیونکہ کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جو کبھی عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان اس آگ سے محفوظ رہے تو جتنے بچے بیٹھے ہو تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرو۔ اس بھائی صاحب نے رافضی پیروں اور رافضی مولوی کی چھتروں کر، میں نے کب کی ہے؟ میں نے تو اپنا موقف بیان کیا۔ میرے نزدیک جو سیدہ ہیں وہ طیبہ بھی ہیں، وہ طاہرہ بھی ہیں، وہ عابدہ بھی ہیں، وہ زاہدہ بھی ہیں، وہ محفوظہ بھی ہیں۔ چھترول میں نے کب کی ہے؟ بالکل یہ جتنے بچے بیٹھے ہو حضرت اس وقت ضرورت ہے اہل سنت کے اتحاد کی۔ اختلاف ہو گیا انشاءاللہ، اور میں اس دن پیر اجمل رضا قادری صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی یہی رونا رویا ہو یار آؤ جلدی، جو ہمارے بڑے ہیں اس وقت ایک ایک نام لے کے آپ نے کہا آؤ اس مسئلے کو ختم کریں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے سارے اہل سنت ہیں، اور الحمدللہ حضرت جی جب پیر اجمل رضا قادری صاحب نکلیں گے نا اس معاملے کو لے کے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کچھ بزرگ شخصیات کا نام لے کے جی میں ان کے پیچھے ان کی طرف بھی جاؤں گا، ان کی طرف بھی جاؤں گا، اور اللہ کا شکر ہے جب پیر اجمل صاحب نکلیں گے تو پیچھے ان کی جوتیاں میں اٹھا کے چلوں گا۔ ہاں اس وقت اہل سنت کو اتحاد، خدا دا واسطہ جی کیمرے تو موبائل لے بنا لیندے ہو، باقی کیا کرتے ہو یار، خدا کا خوف کھو، کیوں لگے ہو آگ لگانے اہل سنت میں؟ کوئی رافضی نہیں ہے، سارے ہمارے اپنے، بس ہو جاتے اختلاف، بڑوں میں اختلاف ہوئی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ معصومہ اور محفوظہ کا معاملہ کوئی انشاءاللہ جس دن اللہ کا شکر ہے نیک نیتی سے نکل پڑے، اللہ کا شکر ہے اس دن یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ اور دیکھ لو حضرت جی جلالی صاحب بالکل موقف ٹھیک تھا، میں کہتا ہوں تھوڑا انداز سخت تھا، ٹھیک ہے جی تھوڑے ٹھیک تھا معاملہ، موقف بالکل میں امام جلالی کہتا ہوں ان کو، ٹھیک ہے جی اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہے، صرف تھوڑا انداز تھا۔ لیکن دیکھ لو جلالی صاحب اندر ہیں اور جناب صدیق اکبر کو کافر کہنے والا آج بھی باہر گھوم رہے ہیں۔ یہ ڈھیل ہے آپ کی اور میری، اس کا کیا وجہ ہے؟ اسی سارے لگے جی مصباحی صاحب نے رافضی پیروں کے خلاف کیا کہتے ہیں، یار خدا کا نام لے سنیوں کو کیوں رافضی بنا رہے ہیں بھائی؟ اپنا اپنا موقف ہے، کچھ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں، کچھ نہیں قائل، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اس لیے حضرت جی میں آپ نوجوانوں سے کہوں گا بالکل اس طرح کا رول نہ پلے کرو، سارے ہمارے ہیں، بابا جی بھی ہمارے، جلالی صاحب بھی ہمارے، بڑوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تحریک لبیک والوں نے میرے لیے کیا نہیں بولا، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں بابا جی ہمارے ہیں، کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہوا میرے کلپ کو آگے پیچھے سے کاٹ کے اس کو چڑھا دیا گیا، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اس وقت اپنا رول پلے کرو اہل سنت کے لیے، نہیں تو حضرت جی حالات بڑے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، آپ کے سامنے دیکھو کیا نہیں ہو رہا۔ نہیں جتنے بچے ہو بالکل جو ہے نا ہم اس کے لیے معاملہ تشکیل دے رہے ہیں، جدھر پروگرام جانا ہے ان کو بھائی اپنے کیمرے بند کرو، بیان پھر بھائی ڈر لگتا ہے پتہ نہیں ہمارے بیان کو ادھر سے کاٹ کے ان لڑکوں نے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرنا، ایویں آگ لگا دیں گے۔ کل رات کا وہ بیان چڑھا ہوا، پتہ نہیں کس نے وہ بیان سنا ہے اور میرے بارے میں اللہ ڈر نہیں لگتا ہے، لیکن بھائی جب بات ہے ہی نہیں تو پھر کیوں بات بنی ہے؟ اللہ کا شکر ہے جدھر گڑبڑے ہیں، ہاں ہمیں پتہ ہے جدھر گڑبڑے ہیں، لیکن حضرت جی جو اہل سنت ہیں ان کو تو نہ رافضی بنا۔ بس اللہ سلامت رکھے ہمارے بڑوں کو، میں دعا کروں گا کہ جلد از جلد ہمارے بڑے اس کام کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ اور یہ جو جلالی صاحب والا معاملہ چل رہا ہے، اللہ باعزت جلالی صاحب کو رہائی عطا فرمائے، ہاں باعزت رہائی۔ اس لیے ہم بھی جو ہے نا اپنے بزرگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، کیا ہے بس اسٹیٹس تک بلے شاہ اسٹیٹس لگا نہیں، بات کی گہرائی میں کھلا دا تو اتر بنا، اتر دا پھر تو کٹ دریا۔ یہ میرے بزرگ ہوئے حکیم خادم علی رحمۃ اللہ، میرے نام کے ساتھ لگے نا خادمی، یہ اسی نسبت سے خادمی ہوتا ہے۔ بزرگوں کا بڑا انداز ہوتا ہے،
एजुनी का काम मुंडिया के हथ आए ना तो ही खराबी हुई है। ये जितनी खराबियां होती हैं ना ये सारे मुंडे करते हैं। उम्र कम है, जज्बाती हैं, ठीक है जी, समझ नहीं आती कि इस मामले पे क्या करना चाहिए। बस हजरत जी फौरन मौकफ आ जाता है, तो दूसरी तरह से फौरन आ जाता है, काम खराब हो जाता है। तो बुजुर्ग लोग थे, तन्हा लोग थे, और उन्होंने दीन का काम किया। आपका एक मुरीद था तो उसको बीमारी लग गई, किस चीज की? सारे दे ऐब लिखने। अल्लाह हुक्म ये है कि फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने अंदर वाड़, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो। और हजरत सुल्तान बाहू भी बोले, फरमाते हैं ना कर तरले तेरे अंदर आप हयाती हो। तेनू की पता तेरे अंदर की? हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने, विच हन झेड़े विच हन भेड़े विच हन मंग महाने हो, 14 तपक दिल दे अंदर तंबू वांगू ताने हो। कभी बड़ो तो सही है। और मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला ने इसको कमाल हिकायत किया। फरमाते हैं हमारे इलाके में कोई बुजुर्ग थे तो उनके पास एक हीरा था। हीरे से मुराद मार्फत है। उनके पास ना कोई हीरा था, और जहाँ कहीं वो 4 लड़कों ने बैठना ना तो तज़किरा उसी हीरे का हो। यार बाबे और कल हीरा है। बड़े लोगों ने कोशिश भी की चुराने की, लेकिन ना कहा। एवं तो नहीं किसी ने क्या बोलते को लभदा ना ही भरे प्याले वाला, जे को लभ जाए तो देंदा नहीं एक नवाला है। एवं देंदा नक दी लकीरां कढ़ा छड़दे ने, फिर भी किसी किसी ने लभदा है। अक्सर वसी देखिया भांडे खाली ने उत्ते बहुत बहुत बड़े जिहड़ा ना वो लेबल लगे ने जनाब ये, लेकिन तू अंदर देखिया तो खाली है, कख भी नहीं अंदर। वो एक दिन 4 बैठे थे तो फिर बातें ना उसी हीरे की शुरू हो गई। वो विच बहुता एक्स्ट्रा हुशियार बंदा सी, को मेरे यार दा है जी। उन्हें गल हो जी ये किहड़ी गल है, मैं अज बाबे होरां कोई हीरा लैना, मेरे हाथ में सफाई बड़ी। उनको पता था इसने नाकाम आना। उन्होंने कहा लै भी अगर तू हीरा ले आए ना, हीरा भी तेरा और हम तुझे अपनी तरफ से भी ये इनाम देंगे। हम अपनी तरफ से ये इनाम देंगे। वो आया बाबा जी के दरवाजे पे, दस्तक दी। तो बाबा जी ने दरवाजा खोला और हाथ में गठड़ी उठाई हुई थी, बुशकड़ी, ठीक है जी, पांड। पूछने लगा बाबा जी किधर? मैं आपको मिसाल दे के कहने लगा, भाई मैनू जरा जड़ा वाले जाना पैगा, ठीक है जी, मैं तो जड़ा वाले। उसने कहा बाबा जी मुझे पता चला था आप जड़ा वाले जा रहे हैं, मैं बाबे होरां ने कल्ला जाना, चलो कट्ठियां टुर चलांगे। बाबे नूं पता सारा कुछ हुंदा है, लेकिन हजरत जी असल बाबा वही जिहड़ा पर्दे पांदा है। हाँ बड़ा कमाल जी पर्दे पाना। एक गुनाह जे मां प्यो वेखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावण है। हाँ जब बाबे भी रंगे जाते हैं ना, फिर बाबों में भी ये सिफ्त पैदा होती है, अल्लाह दी मखलूक दे ऐब कजदे ने कज के वेखी होती है। लेकिन अभी तो हजरत जी हर वेले इंतजार च रहने, पता लगे तो मैं पूरे डिजकोट च रोला पावा एक बारी जाके, कभी कज के वेखी हो। अज किसी का कज नहीं, कल तुहाडा कज देगा। क्योंकि हजरत जी अन करीब दिन आने वाला है। सूरह तारिक 30वां पारा, अल्लाह फरमाते हैं यौम तुबला सरायर, आज राज खोले जाने का दिन है। धी सामने होनी है, भैन सामने होनी है, मां सामने होनी है, सारी फिल्म चल जड़ी पीछे। यौम तुबला सरायर, आज राज खोले जाने का। कुर्बान जैसे मैंने कहा ना, बुजुर्ग बंदा उम्र से नहीं बनता, बुजुर्ग बंदा अपने अफआल से बनता है। वो लिखा है कि कोई चोर था, वो बगदाद में नया नया आया। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला लगा जाओ जलाल था। उसने हजरत का आना भी देखा, जाना भी देखा। उन्हें क्या लै लगता है पीरां दे घर वाला भी माल है। वो हजरत नमाज पढ़ने के लिए दीवार फलांग के अंदर आ गए, लेकिन जब अंदर आए तो आके देखता है नामे यार के अलावा कुछ भी नहीं है। कुरान पाक, लोटा, मुसल्ला, तस्वीर कुछ भी नहीं है। बात इसके अलावा परेशान हुआ। उसने कहा लो जी आ तो गया मैं, जाना तो मैं भी खाली कोई नहीं है। उसने बड़ी तलाश करके ना हजरत का कुर्ता मिल गया उसको। उसने कहा चलो खाली तो नहीं जाना है। वो हजरत का कुर्ता ले गया। जब बाजार बेचने गया ना, बंदे को जाके कहता है ये कुर्ता खरीद लो। बंदा कहता है कुर्ता तब खरीदूंगा, पहले तो इस बात पे गवाह ला के कुर्ता तेरा बना है। और गवाह कहाँ से लाता? उसने तो चोरी किया था। दूसरी पे गया, उसने भी करते करते ना वो उस दुकान पे आ गया जो मस्जिद के बिल्कुल सामने थी। अब उससे भी वही बहस कर रहा है। वो कह रहा है जी लेके आ तू इस बात पे गवाह कि कुर्ता तेरा है।
اب وہ گواہ کہاں سے لائے؟ اتنی دیر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ہی کا کرتا ہے اور کسی شخص کے ہاتھ میں دکاندار کو کہہ رہا خرید لے میرا ہے، اور وہ کہہ رہا پہلے گواہ لے کے آ کے تیرا ہے، وہ پھر آگے سے خاموش آیا جا کے نا دکاندار کو یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کرتا میرا ہے، اس کو کٹو، اس کو پھینٹو، اس کو سوٹیاں مارو، کچھ نہیں کہا۔ دکاندار کو جا کے نا فرمانے لگے یار کی جنید دی گواہی کافی نہیں کہ کرتا ہے دئی ہے، خدا کے بندے تو ہیں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ اللہ چاہے کوئی یتیم نہ ہو، اللہ چاہے تو کوئی مسکین نہ ہو، کوئی غریب نہ ہو، بس رنگ ہے، کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی سے لے کے آزما رہا ہے حضرت جی، سب کی آزمائش ہے، سب کی آزمائش ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہاں پہلے تعارف ہوا ہے، ہاں تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ ہمیں نہ سمجھنا کہ کوئی عیب تھا تو یہ یتیم ہو گیا، نہیں، تیرا بھی رب میں ہوں، اس کا رب بھی میں ہی ہوں۔ ہاں تجھے کوئی وہم نہ پڑ جائے ہے۔ پھر آگے کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی سارا کچھ تاں کیتا ہے تاکہ ویکھیے کہ تہاڈے جو چنگے کام کیڑا کردا ہے۔ اللہ کی ذات چاہے اگر وہ ہر سال جامن کے درخت پہ جامن ڈال رہا ہے، اگر وہ ہر سال شہتوت کے درخت پہ شہتوت ڈال رہا ہے، اگر وہ ہر سال آم کے درخت پہ آم ڈال رہا ہے، تو کیا یتیموں کے گھروں میں لنگر نہیں پہنچا سکتا وہ؟ لیکن کیا ہے؟ آزمائش، آزمائش بھلا بندے نے دیتا ہے کی کرتا ہے، بڑا اللہ بہت کچھ ہے، ہم اس خامی یہ آ گئی، ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے، بڑے دل سے۔ اور میں کیا کرتا ہوں، آئے کسی نے کیا بگاڑا ہوگا، کوئی بہن نہ نہیں بولتا، کوئی بھرا نہ نہیں بولتا، کوئی محلے کے 10 گھر نے 8 نہ وہ نہیں بولتا ہے، بھائی کیا کر رہے ہیں؟ چلیے کیا کر کیا رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، یہ رائیں جٹ بٹ سٹ یہ ہماری اپنے بنائے معاملے، کیا رائیں اولاد آدم نہیں، یا گجر اولاد آدم نہیں؟ پھر بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں؟ پھر بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پیار کرو یار ایک دوسرے سے، یا ہر بندہ غصے میں نظر آ رہا ہے۔ اور میں تو دیکھتا ہوں کیونکہ ہم تو سڑکوں پہ رہتے ہیں نا، اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے جیسے میں اسرائیل والا ہوں یا پاکستان والا، یا میں پاکستان والا یا اسرائیل والا۔ قدرت کو کسی کو راستہ دینے کو تیار نہیں، ایسے گاڑیاں ہم سڑکوں پہ چلاتی ہیں، نہیں حضرت تو چلے ہو۔ میں کہتا ہوں یہی ہے پیغام کربلا، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ۔ ہاں کیا آپ کے خیال میں امام حسین کوئی کرامت نہیں دکھا سکتے تھے کربلا محلہ میں؟ دکھا سارا کچھ ہی تھا حضرت جی، لیکن کیا کیا؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتے تھے حضرت؟ یا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند اکبر حضرت جی ہیں، وہ زمین پہ ایڑی رگڑے نا عام پانی نہیں نکلتا، ہاں وہ پانی نکلتا 20 سال بھی گیلن میں پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا کوئی بھی۔ ہاں ہاں وہ پانی ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو آب زمزم پی کے جو دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا۔ ہاں شفا والا پانی، فضل والا پانی، کرم والا پانی نکل رہا ہے۔ تو اگر امام حسین مبارک ایڑی رگڑتے تو کیا ہونا تھا؟ لیکن کیا تھا؟ طاقت ہندیاں زور نہ لا، بیٹھے مل رضائیں پانی بوجھ پیاسے ٹر گئے تے تین دنیا دے سائیں ہیں۔ ہاں یہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ۔ کرسی لے آؤ جلدی جلدی شاید، تو کیا کر نہیں سکتے تھے؟ لیکن نہیں ہے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہرن کھیڑ فقیرہ،
जितन दा मुल कोडी पैसी ते हरन दा मुल हीरा है। लेकिन हजरत को हारने को तैयार ही नहीं है। और स्पेशली अगर सामने माड़ा हो फिर तो हम बिल्कुल हारने को तैयार नहीं, फिर तो दो चढ़ना ही वादू छोड़ चढ़नी ने पड़े। लेकिन हजरत जी अगर वाह पड़ जाए तगड़े से तो फिर खड़ा कोई नहीं होता। नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो। यही पैगाम अहले बैत है, यही अहले बैत का पैगाम। कुर्बान जाऊँ मैं कहता हूँ जहाँ के करबला मौला किबला शाह से तशरीफ लाए एंड हुआ इन्निल तयारुह सबा यौमन इला अर्दिल हरम है। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला एंड हुआ जहाँ पे आके वालिद गिरामी हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला। ठीक है, ये अल्लाह जल्ल शानहू आपको ले जाए ना मदीना तैयबा, ठीक है, तो वहाँ अगर आपका कुछ जानने वाला तो उससे कहना यार यहाँ जो हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर है ना, मुझे उसकी ज़ियारत करनी है। आज भी है शहर मदीना तैयबा में नहीं, काफ़ी बाहर जाके है, ठीक है, थोड़ा आपको सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ जाके दिल भी बड़ा दुखेगा। उसकी क्या वजह है कि जो सऊदीया वालों की आदत है ना, अमेरिका के जूते चाटने नहीं है जिन लोगों हैं, लेकिन वो चीज़ें जिनको हुजूर नबी अलैहिस्सलाम से कोई निस्बत है, सहाबा से कोई निस्बत है, तौहीद का बहाना लगा के उनको मिटाते जाओ, बड़ा बड़ा कुछ इन्होंने मिटा दिया। उस मकान के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है, सड़कें तक बन गई। ये जितनी जगह ये तकरीबन अंदाज़न मैंने घेर रखी, थोड़ी ज़्यादा लगा लिया, ये इतना सा छोटा सा कमरा रह गया जिसके इर्द गिर्द लोहे की बड़ी सुलाखें लगी हैं। और जब हम गए तो हमने उस जगह की भी ज़ियारत की। अल्लाह दिल बड़ा दुखा जहाँ सैयदा सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़ी होकर अपने बाबा इमाम हुसैन का रास्ता देखा करती थी, लेकिन दुख हुआ कि वहाँ कूड़ा फेंका हुआ था, वहाँ उन्होंने कूड़ा फेंका हुआ था। वो जो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मुबारक घर है वहाँ भी नहीं अच्छा, सुलाखें लगी हैं बड़ी बड़ी, छोटा सा कमरा। और उस जो है ना वो कमरे के ऊपर जैसे हमारे इधर मस्जिदों पे लिखा होता है ना, जामिया मस्जिद हनफिया गौसिया, ठीक है जी, अहले सुन्नत व जमाअत हनफी बरेलवी, ठीक है जी, या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो लिखा है आप निशान निशान मेरा दिल नहीं वो गुजर उते मैं ये जैसे ये था आप निशान निशान नहीं लिखी मेरे दिल हज़रत जी ते नौकरां दे भी नौकर हैं, से नौकरां दे भी नौकर, इसी ते नौकरां दे भी नौकर। वो लिखा है कि जब आप करबला मोहल्ला से वापस तशरीफ़ लाए ना, तो आपने फिर उस मकान में सुकूनत इख्तियार की। और कुछ अरसा गुजरने के बाद ना एक यजीदी सिपाही जिस पर यजीद खफा हुआ, ठीक है, और उसको कोई सज़ा देनी चाहिए, तो वो रात के अंधेरे में भागता हुआ उसी मकान में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में। लिखा है कि आपने 3 दिन रखा, जब जाने लगा तो इमाम ने कसी रकम भी इनायत फरमाई। तो लिखते हैं लिखने वाले कि थोड़ा सा आगे जाके ना फिर वापस आया और आके अर्ज़ क्या करता है, हज़रत लगता है तुसी मैनू पछाणे हैं। आपने फरमाया तेरे दिल में ये ख्याल किस तरह आया कि मैंने तुझे पहचाना। करता है हुजूर अगर पहचान लेते तो अपने वालिद और अपने भाइयों के कातिल को घर तो ना तो जाती इतना माल तो ना कमाल जो है। आपने फरमाया सुन भाई, जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार का पहला वार किया था, मैं तो तब का तुझे पहचानता। हाँ, बात सिर्फ इतनी है, वो तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। अल्लाह जिंदा। ये दुख तो हजरत इसी बात का है ना कि आज किरदार नहीं है। 10 मुहर्रम को बड़ा लंगर बटा, अल्लाह जल्ला शानहू आपका बांटना कबूल फरमाए। लेकिन हजरत जी 10 मुहर्रम का जो मौजू है वो लंगर तो नहीं, उसका मौजू तो नमाज है। लंगर तो बड़ा बटा लेकिन नमाज फिर कोई नहीं थी, नमाज फिर कोई नहीं थी। क्या उन्होंने कुर्बानी सिर्फ इसलिए दी थी कि 10 मुहर्रम को सिर्फ हमारे सिर्फ का लफ्ज़ याद रखना। जैसे मैंने कहा ना कैमरे से बड़ा डर लगता है,
صرف کا لفظ یاد رکھنا کہ صرف اس لیے تھا کہ جی ہمارے نام کی دیگیں بٹیں گی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی. کدھر ہے آج اسلام؟ ہمارے گھروں میں اسلام نہیں ہے, ہماری دکانوں میں اسلام نہیں ہے, ہماری زبانوں پہ اسلام نہیں ہے, ہماری سوچوں میں اسلام نہیں ہے, ہمارے دل میں اسلام نہیں ہے, ہمارے چہرے پہ اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے جسم پہ اسلام. کدھر ہے اسلام؟ صرف دیکھیں. اور وہ بھی حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے بڑا کمال لکھا تھا. آپ فرماتے ہیں کی کیتی جاندے ہو, ہے کی کیتی جاندے ہو, کھا کے مال یتیمہ دا تے حج بھی کیتی جاندے ہو. وہ حضور بلے شاہ نے پہلے کہہ دیا, اور کیونکہ وہ سید ہے کہ سید نہ ہوتے تو میں بھی نہ پڑھتا. حضور بلے شاہ نے پہلے کہہ دیا کی کیتی جاندے ہو. بہن ماڑی انہوں کدی روپیہ نہیں دیتا ہے, سڑک تے کھلو کے حضرت صاحب نے 10 دے گمڑ چھڑی. صرف اس کو موٹا کیا حضرت. آؤ تو میں بتاؤں کہ اہل بیت کا بھی بانٹنے کا انداز کیا تھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ, تینوں کے لیے میں نے پڑھا ہے. جب وصال ہوا اور جسم سے کرتا اترا غسل دینے کے لیے, تو لکھا ہے کہ پشت مبارک پہ نشان تھا. آپ تو شہزادے ہیں نا. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انداز کچھ اس طرح کا ہے محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ حضرت امام حسین پشت مبارک پہ سوار ہے. فرمایا واہ حسین تیرے مقدراں تے واری جاواں, تیری سواری کڈی سونی ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو سواری دیکھ رہا ہے, یہ دیکھ سوار بھی تو کتنا سونا ہے نا. شہزادے ہیں حضرت, شہزادے ہیں حضرت, وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں حضرت. مستیاں یہ تاریخ بغداد میں لکھا ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے جلوہ گر ہیں کہ دائیں جانب آپ کی گود مبارک میں حضرت سیدنا امام علی مقام بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بائیں جانب حضرت سیدنا ابراہیم بیٹھے ہیں, آپ کے صاحبزادے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. عرض کی محبوب خدا اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اقرا کھلو تے دے دے, اقرا کھلو تے دے دے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے, ابراہیم دے دیے. دیکھا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کے لخت جگر مثال انتقال ہو گیا. اور پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد جب بھی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ چوم کے فرمایا کرتے مرحبا اے وہ آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. کوئی بہت بڑے لوگ ہیں حضرت, کیا نہیں کر سکتے تھے. یہ تو اہمی حضرت جی, اللہ ان کو ہدایت دے. صوفیوں کا یہی کام ہے دعائیں دینا. اہمی پہ رولا ڈالتے پھرتے ہیں جی پانی بند کر دیا. میں نے کہا تیرا منہ جل جائے ہوئے, ماں نے کیڑا پتر پیدا کیتا جڑا امام حسین سے پانی بند کرے حضرت ہیں. ہاں نہیں حضرت جی بظاہر پانی بند ہوا ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ نہیں ہوئے, لیکن وہ تھے اتنے جو کہ پانی بند کرتے. یہاں تو حضرت عمر دریائے نیل کو خط لکھیں, ہر سال چل کے رک جاتا تھا. حضرت عمر کا چلایا آج تک نہیں رکایا ہے. ہاں تو پھر اگر امام حسین دریائے فرات کو اشارہ, نہر فرات کو اشارہ کر دیتے, اس نے آ کے آپ کے قدموں پہ بہنا شروع کر دینا. لیکن کیا تھا, اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف محبوب دی واواں, پاپوش بنن کھل میری دے تے میں قدمی سجن دے آواں, اور جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاواں. یہی تھا موقع حضرت امام علی مقام کا. ٹھیک ہے حضرت جی, وہ اشارہ فرماتے, وہ جنگ کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے. یا حضرت جی کو چھوٹا بیٹا لے کے بھی جنگ کرنے آتا ہے. وہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے, وہ یہ بتانے آئے تھے کہ عشق کس طرح ہوتا ہے. یہ بتانے. چلو میں شاہ صاحب کی نظر کرتا ہوں, یہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے گا کہ کربلا معلیٰ میں موقف کیا تھا امام علی مقام کا. یہ ہمارے بزرگوں ہیں, نقشبندی بزرگ ہیں, حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ, انڈیا میں حضرت کا مزار ہے. نقشبندی مجددی بزرگ تھے. ٹھیک ہے. آگے آپ کے مرید ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ, جنہوں نے اپنے پیر و مرشد کے نام کی نسبت مظہر سے تفسیر مظہری تصنیف فرمائی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ تھے نا, ان کی جو زوجہ محترمہ تھی بی بی صاحبہ, وہ زبان کی بڑی تلخ تھی, بڑی کڑوی, بڑی کوڑی.
لیکن حضرت نے سب مریدوں کو حکم دے رکھا تھا یہ جو کچھ بھی کہے میرے لیے کہے کسی کے لیے کہے، اس کو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت کے ایک مرید تھے جو کابل سے آئے، افغان پٹھان بابے، ٹھیک ہے جی، اس وقت ہتھیار عام لگائے جاتے تھے، چاقو، خنجر، تلوار لگتی تھی ساری، کیونکہ ہتھیار مرد کی زینت ہے حضرت، ٹھیک ہے، لگتے تھے حضرت۔ خان صاحب آئے، حضرت نے نا کوئی خانقاہ میں کوئی کام ان کے ذمہ لگایا کہ یہ کام آپ نے کرنا۔ خان صاحب کام کر رہے تھے، شیخ تشریف لے گئے تو بی بی صاحبہ تشریف لے گئے۔ آپ نے آگے پوچھا خان سے، بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے یہ پیر صاحب نے کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو بی بی صاحبہ خان صاحب کے لیے کچھ کوڑا بولی، پھر جب انہوں نے اپنی توپ کا منہ کیا نا پیر صاحب کے لیے، تو خان صاحب کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے۔ خان صاحب آپ سے باہر ہو گئے، انہوں نے تلوار کو ہاتھ ڈالا، نیام سے باہر کھینچی۔ حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی کہ معاملہ خراب ہو گیا۔ اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے۔ باہر بیٹھ کے پیر بھی رو رہا ہے، مرید بھی رو رہا ہے۔ وہ جب کیفیت تھمی نا تو مرید عرض کرتا ہے حضور آپ اتنے بڑے شیخ ہیں اور ایک عورت آپ کی شان میں اتنی گستاخی اور بے ادبی، برے صغیر پاک و ہند میں آپ کی توجہ کے چرچے ہیں، تو ایک عورت ذات اتنی بے ادبی۔ سنو حضرت جی عشق کس کو کہتے ہیں؟ فرمانے لگے میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے، تو ایک دن الہام ہوا مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں، کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر الہام ہوا مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، وہ بھی ہماری طلب میں بڑی کوشش کرتی ہے، ہم اس سے بھی راضی ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی کوڑی ہے، کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے، ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں۔ شیخ رو پڑے اور آپ نے فرمایا کوڑا بولنا تو دور، وہ ایک نظر ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، کیا کروں میں یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ یہی تھا کربلا، یہی تھا کربلا، وہاں یاریاں نبھائی گئی ہیں۔ حضرت سلطان باہو نے راز کھول دیا نا حضرت، میں کہتا ہوں قبلہ کمال فکرے لکھے حضرت سلطان باہو، فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دا منی ہو۔ بھائی جی اے محکمہ عشق جے، ایسے لڈو شڈو کوئی نہیں جی ہے، ہاں یہ وکھرا محکمہ ہے حضرت جی، یہ وکھرا محکمہ ہے۔ عشق تے آتش تو ہی برابر، آجا غلام فرید، عشق تے عاشق، عشق تے آتش تو ہی برابر ہوئے، عشق دا تاں ہوتے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا۔ پھر خود کو سوال کرتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے، دسو عشق دا دارو کیڑا ہے؟ ایدا دارو کی ہے؟ آتش نو تے پانی بجھاوے تے دسو عشق دا دارو کیڑا؟ خود سوال کر کے پھر خود ہی جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا، کچھ نہیں رہتا، اگر رہ جائے تو پھر یار ہی رہتا ہے۔ حضور بولے شاہ نے اشارہ نہیں دیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں سیو نی مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی۔ وہاں یہ قبلہ تذکرہ ہے غوثیہ ابو الحسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی، یہ ملفوظات ہیں سید غوث علی شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی۔ اب تو ہماری معاف اٹ پٹو تو سلو عاشق نکل آتا ہے، جدا نوٹ جڈا وڈا اوڈا وڈا عاشق۔ اسی عاشق قرآن تو شروع ہونے ہیں، عاشق مدینہ، پھر او والا عاشق، پھر او والا عاشق، پھر او جڈا نوٹ وڈا اوڈا وڈا عاشق۔ عاشقی کو سوکھا کام ہے، اس میں حضرت سید غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی عاشق تھا، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، لیکن ایسی کی کیتا ہے، ایسی 5 نمازاں نہیں ہوئی نہیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا موبائل اب گاڑی میں پڑا، میرا بھی کوئی آدھا کلو دا ہونا ہی ہے، سارے آدھا کلو دا موبائل جیب چ لے کے پھونڈے ہیں، اشتاقی وزن نہیں بندہ حضرت ہے، والاں دا ساڑے گتیا بھی نہیں رکھے۔ کبھی آج تک آپ نے کسی مولوی صاحب سے سنا ہے کسی نے شکایت کی ہو یار داڑھی دے والاں دے بھار نہ میرے تون چ پیڑ نکل، آدھا کلو دا موبائل سارے نے جیب چ پایا، ایسا بھاری لگتی ہے۔ جو میرے بزرگوں کا فکر ہے میں آپ کو وہی کہہ دیتا ہوں، آپ فرمایا کرتے تھے او کاکا اے ککھ رکھ لے ککھ رہ جاؤ گا۔ ہاں تمہیں کیا پتا حضرت اینا ککھاں دا وزن کی ہے؟ اے بڑے بھارے ککھ جی، ہم سنت مصطفیٰ جی، سنت متواتر ہے، رکھو اینا ککھ۔ جی بھابی ہوراں نے کوئی کیا تو میرا نمبر لے لیں،
ہے قبلہ کہہ سکتے ہو کی یہ بھابی ہونے کو کیا تھا میرا نمبر لے لو میری گل کرا دی میں تھوڑے سریاں گالاں کھا لاں لیکن اگلے دن بھابی ہونے کی تیری جلب قرآن دے رہا ہوں دلیل کی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کسے بھابی بھوبی ہونا یہ لبنا ہے اتھے آبے کو سر پین لے پھر حضور کری جانا ہے ہائے دور جو گیا والا منہ لے کے کس طرح جاؤ گے حضرت جی وہ پاجی اتنے سبق یاد نہ ہوئے تو ماسٹر کا سامنا نہیں ہوتا وہ تو پھر محبوب خدا ہے ماسٹر بے دعا کرنے ہیں یا اللہ ساروں دی گڈی پنچر ہو جائے یا اللہ ساروں بخار چڑھ جائے یا اللہ بارش پا دے میں یہ آپ کو اپنی باتیں بتا رہا ہوں ہم کیا کرتے تھے اسی طرح ہمارے ایک سر ہیں پتہ نہیں ہیں یا مثال ہو گئے کیونکہ میں نے 2002 میں میٹرک کیا تھا اس کے بعد پھر میں اس لائن پہ آیا ان کا نام تھا صابر صاحب انگلش کے ٹیچر تھے ٹھیک ہے جی تو بڑے ڈاڈے تھے اینیاں دعاواں کا ہی ولی ہونے کی تھی انہوں ہو گئے ہوندے پاویں بھائیاں دعاواں کرنی یا اللہ انہاں سائیکل پنچر ہو جائے یا اللہ اج بدل ہی پا دے اج نہیں سبق یاد کیتا وہ تو محبوب خدا ہے کیا اقبال نہیں کہہ رہے یا اللہ جے کھولنا تے پھر اینا کرم کری حضور سامنے نہ کھول اقبال نہیں کہہ رہے یا اللہ جے کھولنا ہی ہے نا میرا نام ہے پھر اینا کری کہ حضور دے سامنے نہ کھولی کیونکہ اقبال شرم نہ پانی پانی ہو جائے گا محبوب سامنے میرا نام کس طرح پتر لے کے جاؤ گے ایسے بغیر کر لو گے نبی علیہ السلام دا بھابی ہونے نہ پڑھے نہیں جے کیتے وہ جی وہ تو بہت دور کی بات ہے کیا کی سنا رہا ہوں کیا میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنے ہاتھ نہیں لاندے ڈرتے جنہاں لی تو پاپ کمائے کتھے نے دل کر دے ہیں بالکل نہیں پتر بالکل سونی کر کے رکھو ہے کیا کیا ہمیں کیا ہوا کیا ہماری اولادیں نہیں ہوئی کیا ہمارے گھر نہیں پسند شیطان داڑیاں والے یہ کر دینے بھائی تو نہ کر ہاں بھائی تو نہ کر میاں لیکن نہ ڈو رکھ محبوب دی سنت میرے بزرگ بڑی کمال بات فرمایا کرتے آپ فرمایا کرتے تھے یار تو 6 فٹ دا ہے تو 5 فٹ دا ہے تو 5.5 فٹ دا ہے یہ چند انچاں دی ہونی ہے ٹھیک ہے جی آپ فرماتے نے تو لانا ہے پھر آ جاتی تو پھر لانا ہے پھر آ جاتی ہے آپ فرمان لگے ہوئے چند انچاں دی ہو کے بعد نہیں آنی تو اینے فٹاں دا ہو کے بعد آ جاتا ہے یار ویکھو اسی لانے ہیں پھر آ جاندی پھر لانے ہیں حضرت نہیں بعد آنی تے اسی آ جی کیوں نہیں آندے حضرت جی یہ تو سنت متواتر ہے سارے انبیاء الحمدللہ داڑھی والے تھے سارے صحابی داڑھیوں والے تھے کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے یہ دسو جی کتنے لکھا ہے قرآن دیکھیے قرآن ٹوٹا کرولا لکھی ہے بیچ رہے تو ان سے بہن ہاں جی اگر بات یہاں ہی لانی ہے تو آؤ یا قرآن کریم میں فارچونر لکھی ہوئی ہے احادیث میں سوک لکھی ہوئی ہے تو بہ پھر اونٹ ہوتے عجیب بات ہے یار ہماری عجیب دلیلیں گھڑتی ہیں آؤ تو میں بتاؤں صحابہ کا انداز کیا میں نے پڑھا ہے کہ 2 صحابی کہیں تفسیر بیان 2 صحابی کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک برساتی نالا آیا برساتی جو بارشوں کے دنوں میں چلا کرتا تھا 2 صحابی تھے ایک تو گزر گئے دوسرے اسی کنارے کھڑے تھے وہ جو گزر گئے انہوں نے آگے جا کے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نہیں دیکھا تو اسی کنارے کھڑے ہیں انہوں نے سمجھا شاید گہرائی سے گھبرا گئے وہ پکار کر کہتے ہیں بھائی جی ڈونگا کوئی نہیں آ جاؤ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں حضرت میں نے بھی پتا ہے کہ ڈونگا کوئی نہیں ہے پھر پوچھتے ہیں پھر آن کیوں نہیں ڈے فرمایا ایک دن میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نے نا اس برساتی نالے کو پار کیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس دن میرے محبوب نے دونوں قدموں سے پہلے کون سا رکھا تھا آئے تاکہ میں بھی وہی رکھوں اتنا پیار اور تو حضرت آج داڑھی کو باتیں کرتا ہے تو آج داڑھی سن کھ رکھ لے کھ رہ تجھے کیونکہ جی اتنا مشکل ہوتا ہے نا پھر اس پہ ادھر بھی اتنی ہوتی اور بہت دکھ ہے اس کو تانوں وہ تانے بجنے نے ابتدا میں مجھے خود بڑا غصہ آیا کرتا تھا
کسی حوالے سے کسی دفتر میں چلے گئے, نال جناب وہ پینٹ بوشٹ والا جڑا نا وہ لنگ گیا, مینوں پھڑ کے تو انہیں سپاہی نے کھلا دیا. پہلے بڑا غصہ لگتا تھا یار یہ کیا تماشا ہے ہمارے معاشرے, کیا داڑھی منڈا نہیں بم لگا کے جا سکتے؟ لیکن اب بڑا مزہ آتا ہے, ان کو روکے نا بڑا مزہ آتا ہے. میں کہنا وہ ویکھتے سی تینوں انہاں دی وجہ نہ روکے, تینوں انہاں دی وجہ نہ روکے. کوئی نہیں, الحمدللہ اب خوشی ہوتی ہے, ٹھیک ہے کوئی نہیں, ہو سکتا ہے کل اس لیے سونی کر کے انشاءاللہ دیکھنا پھر جو ہے نا, پھر دیکھنا اس کے رنگ کیا لگتے ہیں. بالکل نہیں, قربان جاؤں آپ صحابہ کو پڑھو, آپ بزرگوں کو پڑھو, وہ تو ایک ایک ادا پہ جان دیا کرتے تھے, وہ تو ایک ایک ادا پہ جان دیا کرتے تھے. وہ سید غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ کوئی تھے جن کو لگ گئی لٹک حضرت جی, اور قبلہ کام وہ بندہ بھی ادو ہی جو لٹک لگتی ہے جن دے لٹک نہیں نہ لگتی ان دے کام ہی نہیں بننا. لگ گئی لٹک حضرت, بڑی محنت کی, ایک دن کرم ہوا, غیب سے آواز آئی, وہ بندے کیا چاہتا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ نہیں ہمت پڑی, سردے میں چلے گئے, عرض کی رب کریم اج دی رات دے دیو, مشورہ کرنا کسی پاک نہ, کل میں عرض کر دیں گا. اجازت مل گئی. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ گاؤں میں ایک بزرگ تھے جو آگ جلا کے نا مچ بال کے بیٹھے رہتے تھے, نماز پڑھنی پھر بہ جانا. پنڈ والے مختلف خیالات سن, کوئی کہندا ہی کالا علم ہے, کوئی کہندا ہی بروپی ہے, کوئی کہندا ہی جھوٹا ہے, کوئی کہندا ہی کچھ ہے, کوئی کہندا ہی کچھ ہے. وہ اپنے معاملے میں پکے تھے. ان کو اس کو پتہ تھا کہ یہ اہل اللہ میں ہے. حاضر ہوا, آ کے عرض کردہ حضور اے معاملہ ہے تے دسو کی منگا. آئے اب ان اللہ والوں سے کیا چھپا ہوتا ہے, پتہ ان کو بھی تھا کہ کیا چاہتا ہے, پھر بھی پوچھا تو کی چاہنا ہے؟ تو عرض کردہ حضور میرا دل چاہتا ہے منوی مکتب عشق سے داخلہ مل جائے. ہاں صرف داخلہ, بعد نہیں نکلنا, بعد والی نے صرف داخلہ مل جائے. وہ فرمانے لگے تجھے صبح جواب دے گے. چلا گیا, چلا گیا. صبح جب اٹھا نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد آیا تو کیا دیکھتا, گاؤں میں شور پڑا ہوا ہے. ایک دو بندے کو کھڑا کر کے پوچھا بھی شور کد ہے؟ انہیں کہا بابے نہیں جڑے مچ بال کے بہ رہے سن, وہ راتی آیا تو انہوں نے سر لا گئے. جڑے پنڈ کے منڈے نے نا بابے ہوراں دی لتاں نے رسیاں پا کے نا تے پورے پنڈ تروندے پھرن دے, کیونکہ کالے علم والا سی, تے سر انہاں دا چوک کے نا ایک روڑی تے سٹ چڑھے. اب اس کو پتہ تھا کہ جو کامل ہیں وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتے. کوئی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جہاں سر پڑا تھا نا وہاں آیا اور آ کے حضرت کے سر کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے حضور میرا جواب. تو لکھا سر سے جواب آیا, جواب لبا نہیں, جواب لبا نہیں. وہ آگے سے کردہ حضور سمجھ نہیں آئی. فرمایا اسی بھی عشقی منگے ہی عاشقاں نال انج کردے نہیں. جی اینا ظرف اینا حوصلہ دے, آ جا ودان تے جا کے کوتا مانگ لے تے کوئی کم شم کریا کر اپنا جا. عشق نہ عشق تے آتش تو ڈاڈا ڈاڈا. میں قبلہ ایک دن اپنے پیروں بارگاہ میں عرض کی, میں حضور وہ عشق کروں کو انہوں فرمان لگے مولوی روٹی چھوٹی کھایا کرے دا نانا نہیں, میں دا نال نہیں. عشق تے آتش تو وہ عشق دا تاں اوتھے کہ آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. آتش نو تے پانی بجھاوے تے دسو عشق دا دارو کیڑا. غلام فریدا اوتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑے قتل معشوق دا مننے. عشق کی مرضیاں نہیں ہیں, عشق کی مرضیاں جو چاہتے تو پتہ نہیں کربلا میں کیا کیا کر کے دکھاتے ہیں, لیکن نہیں ہے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے. علی اصغر, علی اکبر نے, عباس علمدار نے کیا کہنے ہوا کربلا میں. در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. جت وال ویکھے راز ماہی دا
لگے اسے بنی سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہوئے ہیں. آؤ حضرت، جیسے میں نے کہا نا، یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ حضرت ہم دیگے پکا کے بری ہو جائے، اور دیگے بھی ہم نے اینو موٹا کیتا ہے. سارا سال اسی گل نہیں چھڑ دی اتنے بہنا ہی تک تک ہی دس دینا کہ جی میں بھی دیکھنا پکائی جاتا. ہاں حضرت ہم نے اس کو موٹا کی کیتی جاندے ہو. آؤ تمہیں بتاؤں جن کے نام کی دیگیں دیتے ہو ان کا انداز کیا تھا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، امام زین العابدین، لکھا ہے کہ جب وہ جسم مبارک سے کرتا اترا نا تو پشت مبارک پہ نشان تھا، جسے میں پنجابی میں چنڈی بھی کہہ رہا. ٹھیک ہے، جدھر آپ کو زیادہ بات سمجھ آئی. تو آپ تو شہزادے تھے جن کا جھولا بھی جبرائیل جھولاتے تھے آ کے، اور جن کے جوڑے بھی جنتوں سے آتے تھے. آپ تو شہزادے تھے. اور اتنی محبت کہ اگر امام حسین کے کبھی رونے کی آواز آتی تو حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے اور فرماتے فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی لمحہ فکری ہے ان لوگوں کی جو اسے بھی شہزادہ کہہ رہے ہیں جس نے امام حسین کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، کیا گزری ہوگی قلب مصطفیٰ علیہ السلام. وہ لکھا ہے کہ وہ جب کرتا اترا نا تو آپس میں باتیں شروع ہو گئی. وہ کیا؟ وہ بھائی یہ تو شہزادے ہیں، تو یہ نشان کس چیز کا؟ تو جو غلام تھا وہ رو پڑا. اس نے کہا امام کے لیے کوئی دل میں میلی بات نہ کرنا، پھر تو ہی بتا کس چیز کا نشان ہے. کہا امام نے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن اگر بات امام کی تو سن لو. پھر یہ نشانات ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتا. یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے اہل بیت کا انداز. یتیمہ دے کار ہم نے 10 محرم پہ رجوں کو رجایا ہے. وہ پچھو بھی 4 گلاس پی کے آئی، پھر 4 اور پہ چڑھا نہیں ہے جی. اپنا اپنا انداز بدلو، اپنا اپنا انداز. نبی علیہ السلام مسجد امامت کروا کے نا کاشانہ مبارک میں تشریف لائے. آگے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ وہاں تو فقر تھا نا. اما عائشہ فرماتی 4 چاند کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا. اللہ ساری کائنات حضور کا صدقہ کھا رہی ہے، وہاں چولہا نہیں جلتا تھا. اس لیے میں یہ لفظ کہوں گا تاکہ کسی کی